بابا علی چلے گئے تو تسا بھی ونڈن دی گال کردے پئے ہو، بھائی حسن چلے گئے ہیں اور تسا بھی ونجن دی گال کردے پئے ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ زینب تو اپنی گالی دا جواب تو خود اندر دے دیتا ہے کہ جس وقت میرے تو وڈے نانا چلے گئے، بابا چلے گئے، حسن چلے گئے، میں چھوٹا ہونا تو بغیر کہیں رہ سکتا ہوں۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دیوار ہر کہیں اس جگہ تو ٹور ونجنا ہے، لیکن اقسم کا باللہ اے نبی دی بیٹی دیکھو اللہ دی قسم ہے، لی وَلَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ دی عظمت دی قسم ہے، میری بہن کربلا دا میدان ہوئے یا مدینہ دی مٹی ہوئے، ریت ہوئے یا بستر ہوئے، کسے جگہ تے ہوو، کسے محفل وچ ہوو، ہمیشہ یاد رکھا ہے تیرے واسطے بھی اور میرے واسطے بھی اور تمام امت واسطے بھی میرے نانا دی امت، میرے نانا دا اسوہ سب تو بہترین نمونہ ہے۔ اے ہن او نبی دے گھر والے، اے ہن او سنت نبوی تے عمل کرن والے لوگ۔ آپ نے پیغام دیتا لا تدربی وجہا کہ جس وقت میں شہید ہو ونجا میرے ٹکڑے کر چھوڑن، میری لاش دوتے لوگ گھوڑے دوڑاویں، لا تدربی وجہا، اے زینب تے رومنا نہیں ہے، ولا تشکی، اپنے گربان نو پھاڑنا نہیں ہے، اپنے کپڑیاں نو پھاڑنا نہیں ہے، نہ نوحہ کرنا ہے، نہ ماتم کرنا ہے۔ اگر تو اس طرح کر سے لوگ کیا کسن کہ نبی دا گھرانہ ہا، امتحان آیا ہا، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، میں حسین چاہنا کہ میں اس امتحان دے اندر سرخرو ہو کے ونجا۔ اگر تسا نوحہ کرے سو، ماتم زنی کرے سو، روسو، پیٹ سو، چلاسو، کل دا مورخ کیا کسی ہاں نبی دا گھرانہ ہا، آزمائش آئی، امتحان آیا، پورا تو اترے لیکن رو پٹ کے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل نو میرے کردار دے اوتے کوئی انگلی اٹھے، زینب میرے کردار نو داغدار نہ ہون دیویں۔ سنو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیتا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میرے بھائی جب تک تساں زندہ ہو تساں حسین ہو، میں زینب ہاں، جس دن تساں اس دنیا تو چلے ویسو یہ زینب نہ راسی، یہ حسین بڑھے سی۔ میں کو پتا ہے کہ اتھا تک سفر تواری مائیت دے اندر ہا، اس تو اگھا دا سفر میں کرنا ہے، یہ سب لوگ میرے ماتحت چلنے ہیں، میں کو پتا ہے توارے کردار تے کوئی انگلی نہ اٹھ سی۔ آج کوئی کربلا دے میدان دے اندر مولا حسین نو مظلوم بناوے، انہاں دے نوکر دی یہ شان ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب دا دور ہے اور آپ دے دور دے اندر آپ دا گورنر ہے، وہ کیا دیتا ہے، ایک نوجوان خوبصورت اور باقرہ لڑکی نو لوگ تیار کر کے آ رہے ہیں، نیل دے دریا دے کنارے دے اوتے انہوں لے کے آئے، وہ پوچھتے ہیں بھی کس وجہ تو لے کے آئے ہو، وہ آدھن کہ ہر سال ایک قربانی دیونی پوندی ہے، ایک نوجوان لڑکی اس دریا دے سپرد کرنی پوندی ہے، ول اے دریا چلدا ہے۔ انہوں نے آکھا کہ ٹھہرو، ہن آقا دی شریعت دا نفاذ ہو چکا ہے، اس بچی نو واپس لائے ونجو۔ آپ نے خط لکھا، امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب نو آپ نے خط لکھا اور اس خط دے اندر آپ نے یہ بیان کی تھی، ساری جو بھی صورتحال ہے آپ نے بیان کی تھی۔ اور مولا عمر نے دو خط لکھے، ایک خط انہاں واسطے ہا، ایک خط دریائے نیل واسطے ہا۔ اس خط دے اندر آپ نے حکم نامہ جاری کیتا ہویا کہ جڑا دوجا خط ہے اس نو دریائے نیل دے حوالے کر دیو۔ اور اس دا متن کیا ہے، مختلف روایات دے اندر ملتا ہے، اس دا متن کیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی نال چلنا ہے تو صاحب تیری ضرورت ہی کوئی نہیں، اور اگر تو رب دے حکم نال چلنا ہے تو میں عمر تک حکم دینا کہ چل۔ اور تاریخ گواہ ہے، آج 15 صدیاں گزر گئی ہیں اس گال نو، دریا نیل دا پانی نہیں رکا۔ یہ تو انہاں دے گھر دے نوکراں دی شان ہے، تو انہاں دا اپنا مقام کیا ہو سی۔ اج کوئی انہاں نو کربلا دے میدان دے اندر مظلوم بناوے، یہ گال ٹھاندی نہیں ہے۔ اور جس وقت آپ نے فرمایا حضرت بی بی زینب نے کہ او لوگ اج رات خیمیاں نو اگ لاون دے سوچیندے کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اج وہ کچھ نہ کر سکسن۔ آپ نے ایک رات دی مہلت منگی۔ بعض لوگوں نے یزیدی لشکر دے اندر جو لائن لوگ ہن پہ انہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے، ہو سکتا ہے کہ آج امام حسین رات کو کہیں بھج ونجن، یہ وجہ تو انہوں نے رات منگی ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا کہ اگر میں بھجنا ہوندا تو میں مکہ تو سوئے کربلا سفر ہی نہ کرتا۔
آپ نے کیا فرمایا؟ تو آپ کو کیا پتا کہ حسین نے رات کیوں منگی ہے؟ واللہ یعلم، یہ اللہ بہتر جان دے ہیں، کیف احب عبادت ہی، کہ میں کو اپنے رب دی عبادت میں کتنا پیار ہے۔ میں تو رات منگی ہے کہ میں رب نو سجدہ کر سکا، میں اج دی رات اللہ دی عبادت وچ گزار سکا۔ تانوں کیا پتا ہے کہ حسین نو رب دی عبادت میں کتنا پیار ہے؟ اور اج اساں اپنے قربان نو دیکھو کہ کیا اساں حسینیت دے نعرے لاون والے، کیا اساں اپنے کردار دے اندر حسینی ہے؟ کیا سارے اندر وہ حسین والا جذبہ ہے؟ اساں صرف اپنے گفتار دے اندر حسینی ہے اور اپنے کردار دے اندر دیکھ لو یہ تاریخ دی کتاباں دے اندر آندا ہے ان یزید قد اشتہرا، وہ یزید ہے وہ ناچ گانے نو پسند کردا ہے۔ اج دیکھ گنو کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن نو پسند کردے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گانے سندے ہیں۔ اج تساں آپ اس چیز دا محاسبہ کرو۔ اور تاریخ نے امام علی مقام دا کیا مقام بیان کیتا ہے؟ آدن کانا یسمع القرآن و یقرأ القرآن، آپ قرآن نو پڑھنا اور قرآن نو سننا پسند فرمیندے ہیں۔ اج سوچو ذرا، اج کتنے لوگ ہیں جو قرآن نو سننا پسند کریندے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو گانے نو سننا پسند کرتے ہیں۔ کنہاں دا کردار یزید ورگا ہے، کنہاں دا کردار حسین ورگا ہے؟ اج سوچو اس چیز دوتے کہ اتنی آبادی ہے، ایک محلے دے اندر اتنی آبادی ہے، لیکن جس وقت مسجد دے اندر اذان ہوندی ہے تو دیکھو صف دے اندر کتنے لوگ کھڑے ہوندے ہیں۔ یہ سارا کردار ہے۔ اساں حسینیت دے درس تو کتنا دور ہو گئے ہیں۔ ہن بھی وقت ہے کہ سنبھل ونجو اور امام حسین دے کردار دے اتنے انگلی اٹھاون والے انہاں لوگاں واسطے حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے جواب دیتا ہے کہ جس وقت آپ میدان دے اندر آئے اور آپ فرمیندے ہیں کہ وہ اس طرح میدان دے اندر آئے کہ جس طرح علی دلال آندے ہیں میدان دے اندر، وہ آدھے ہیں کہ سینہ تانے لو حسین ابن علی آ گیا، کوفے والوں سنبھل جاؤ کہ ولی آ گیا۔ اور یہ صرف ولی نہیں ہے، ولایت اس در تو ٹکڑیاں دے اندر ملدی ہے۔ یہ صرف ولی نہیں ہے، یہ تو او گھرانہ ہے، یہ اس گھرانے دے فرد ہیں پہ کہ خوشی نال کسے دے کندھے تے ہاتھ رکھ دے رب انہاں نوں بھی ولی بنا چھوڑدا ہے۔ ایک نقطے نوں میں بیان کرنا ضروری سمجھنا، ختم دا سامان آ چکا ہے، مختصر جا کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح آقا نوں بھی اس چیز دا پتہ ہے کہ امام حسین نے شہید ہو ونجنا ہے، اور جنہاں نے شہید کرنا ہے یہ بھی پتہ ہے، آقا نوں تو مٹی بھی دکھا دیتی گئی۔ ایون حضرت مولا کائنات آپ بھی جانتے ہیں، حضرت بی بی سلام اللہ علیہ انہوں نے بھی پتا ہے کہ انہوں نے شہید ہو ونجنا ہے۔ وہ آدھے کہ اگر اتنی گال ہے تو والنبی نے انہاں واسطے دعا واسطے ہاتھ کیوں نہیں چاہتے کہ مصیبت ٹل ونجے ہے، کہ مصیبت مشکل دور ہو ونجے ہے، انہوں نے دعا کیوں نہیں کی رب دے حضور؟ ہمیشہ یاد رکھیں جو تقدیر لکھن والا اللہ ہے، اس نے تقدیر دے دو رنگ رکھے ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ علماء موجود ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہو سن کہ جو تقدیر معلق ہے، جو اللہ دے حضور نے سانو صدقہ و خیرات کرن دا حکم دیتا ہے، تو جو آفات ہو سن او ٹل ویسن، او آفات ٹل دی ہیں صدقہ اور خیرات نال جو تقدیر معلق دے تحت ہوں۔ جو چیز تقدیر مبرم دے تحت ہوئے وہ نہیں بدلنی، تسا ساری زندگی صدقہ و خیرات کرو نہیں بدلنی۔ اور واقعہ کربلا تقدیر مبرم دے تحت لکھا ہوا ہے، آقا نے ہاتھ نہیں چاہتے، کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے رب دی رضا اس دے اندر ہے، جتنا رب دی رضا آ ونجے اتنا نہ ولی وچ آندے نہ نبی وچ آندے ہیں، او رب دی رضا دے اندر راضی تھی ویندے ہیں۔ حضرت داتا علی اجمیری فرمیندے ہیں نا کہ کچھ درویش ہیں وہ دریا دے کنارے بیٹھے ہیں، ایک درویش آیا سفر کرتا ہوا فقیر ہے، اس نے آ کے دریا دے اندر چھلانگ مار دیتی۔ جو دریا دے کنارے تے بیٹھے ہیں وہ نچلے درجے دے فقیر ہیں، درویش ہیں، جس نے چھلانگ ماری ہے وہ انہاں تو اتلے درجے دا فقیر ہے، جس وقت چھلانگ ماری دریا نے بھنور بڑھا دیتا، وہ بھنور دے اندر پھنس گیا۔ ہن جو درویش دریا دے کنارے بیٹھے ہیں انہاں نے آکھا کہ تساں اگر آکھو تو اساں کو بچاؤں، انہاں کہے نہیں میں کو نہ بچاؤں۔ انہاں کہا اچھا تو چاہنا ہے کہ تو ڈوب بنے؟ انہاں کہا نہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں ڈوب بنے۔ انہاں کہا بھی کیسا بندہ ہے، نہ یہ بچنا چاہتا ہے نہ یہ ڈوبنا چاہتا ہے، بھئی تیری منشا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ انہاں کہ جنن دی اندر یاری لئی اپنی منشا ہی مکا چھوڑی ہے، ہن تو جو او چاسی او اساں چاسی۔ یہ تقدیر مبرم دا فیصلہ ہے۔
تساں متعدد جگہ تے سنا سی حضرت بابا فرید اتار دے بارے کہ جس وقت منگول اور تتاری فتنہ جس وقت انہوں نے اس شہر کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیتا اور آپ تک یہ خبر پہنچی کہ تتاری لوگ حملہ آور ہوندے پے ہیں اور انہوں دے بارے آپ نے پتہ ہو اس قدر خون دے پیاسے لوگ ہیں کہ اگر گھوڑے تے سفر کرتے بیٹھے اور پیاس محسوس ہوئی ہے اس وقت گھوڑے تے اتلی جڑی وین ہوندی ہے رگ ہوندے اس تے خنجر چلا دیندے ہیں خون نکلدا اس کو پی کے اپنی پیاس کو بجھیندے ہیں اور ایسی قسم دے لوگ ہیں پہ جس وقت انہاں لوگاں نے اس شہر تے حملہ کرن دی نیت کی تھی اور نقشہ بنا دیتا اور انہوں نے اپنا سفر کیتا حضرت بابا فرید اتار کو جس وقت اس کی خبر ملی آپ اپنے سر دی ٹوپی لہا کے مسجد اندر تشریف گھن گئے لوگ کاسے گھن کے ویندے ہیں کشکول گھن کے ویندے ہیں آپ اپنی ٹوپی نو اپنا کشکول بنا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے کیا فرمیندے ہیں کہ باری تعالیٰ میں جاندا ہاں کہ لوگ بڑے ہی تواڈی راہ تو ترغیب کوئی نہیں انہاں نو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ایک موقع دے چا انہاں نو یہ جڑا فتنہ آندا پیس تو سانو بچا دے کئی عورتاں ہو سن جو بیوہ ہو ویسن کئی بچے ہو سن جو یتیم ہو ویسن ایک دفعہ اس فتنے تو سانو نجات دے دے میں انہاں کو سمجھیساں کہ تیری راہ تے واپس واللہ سن آپ نے دعا کی تھی بیٹھ کے اور جس وقت وہ تاتاری فتنہ اس شہر دے قریب آیا اور نقشے تو ڈٹھا تا نقشے تو وہ شہر ہی غائب تھی چکا وہ گول گول تھک گئے انہاں نو وہ شہر ہی نہیں ملا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا دے اور اپنے حکم الہی دے تحت اس پورے شہر نو حضرت بابا فرید دی ٹوپی دے اندر قید کر چھوڑا وہ فتنہ ٹل گیا وہ واپس چلے گئے آپ مسجد تو باہر تشریف گھن آئے آپ در در گئے لوگوں نے من کے سمجھایا کہ ہون تم رب دے حضور دعا کیتی ہے یہ فتنہ ٹل گیا ہے لیکن ول کوئی نہیں ٹلنا ہون بھی تواڈے کول وقت ہے کہ سنبھل ونجو وہ اللہ دی راہ تے واپس آ ونجو ہون بھی وقت ہے آؤ رب دے حضور سجدہ کرینے ہیں توبہ کرینے ہیں لوگوں نے گال نہ سنی ہر در تے گئے ہر در دا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے آپ دی گال توجہ نہ دیتی کیا ہویا وہ جو تاتاری لوگ ہیں کچھ فاصلے تو واپس پلٹ گئے من کے خیال آیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نقشہ تیار کیتا ہوئے تے شہر نقشے تو مٹ ونجے انہاں کہ بھی دوبارہ نقشے سازاں نو بلاؤ اور انہاں لوگوں نو بلاؤ جس شہر دے بارے جان دے ہوئے یہ نقشہ دوبارہ بناؤ اور ہن حملہ اس طرح کرنا ہے کہ ہر چراہے ہر راستہ جو اس شہر میں لگتا ہے ہر راستے تو حملہ کرنا ہے اسا دے دیں کہ ہن یہ شہر کس طرح غائب تھی سکتا ہے جس وقت انہوں نے دوبارہ ارادہ کیتا اور دوبارہ حملہ آور ہومن واسطے انہوں نے اپنا سفر باندھا حضرت بابا فرید نو جس وقت اس کی خبر پہنچی آپ دوبارہ ٹوپی لے کے مسجد کے اندر تشریف گن گئے حجن آپ اپنی ٹوپی اتار دے پائے ہیں ندائے غیبی آئی کہ فرید نہ ہوڑ نہیں وہ پہلے تقدیر معلق ہے بدل گئی ہون یہ تقدیر مبرم ہو چکی ہے ہون صرف یہ شہر ہی نہیں ہون فرید تیری قربانی بھی وچ شامل ہے ہون تو بھی نال شہید آسیں تو بھی نہ دے نال ہون شہید تھی ویسے یہ تاریخ نے دسا والے شہر تباہ ہو گیا حضرت بابا فرید بھی ایک طویل واقعہ ہے پیا وہ کس طرح شہید ہوئے اور آپ بھی اس شہر دے اندر کیونکہ آپ موجود ہیں لہذا آپ بھی شہید ہو گئے جس وقت تقدیر مبرم دا فیصلہ ہویا کیا اس ولی نے دوبارہ اللہ دے ہاں دعا کی تھی کہ یا اللہ ایک موقع ہو نہیں جو رب دے نال اپنی سنگت نو جوڑ دیندے ہیں اور رب دی رضا دے اندر راضی ہو گئے ہیں اور جس وقت ایک کربلا دا واقعہ ہویا ایک تقدیر مبرم دے تحت لکھا ہویا واقعہ ہے اسی وجہ تو نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی تھی نہ آپ دی میت دے اندر اہل بیت دے کسی فرد نے دعا کی تھی کیونکہ وہ چاہتے ہیں اگر رب دی رضا ہے تو اس رضا دے اندر راضی ہیں اور تساں دیکھ گن ہوتا وہ تاریخ دے اندر شواہد مل سن کہ امام علی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر جس بھی لاشے نو اٹھایا آپ دے اکھاں وچ ہنجو کوئی نہ ہن آپ سینہ زن نہیں ہوئے نہ آپ نے ماتم کیتا ہے جس وقت آپ کسی لاشے نو اٹھاندے ہیں تاریخ نو اٹھاؤ آپ آسمان دی طرف ریدے ہیں اور ایک کو جملہ ادا کریندے ہیں کہ میرے مالک اگر تو اس تے راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے سبحان اللہ کہ رب دی رضا دے اندر راضی ہون والے لوگ ہیں اور یہ قرآن نے جس آپ کو سمجھایا ایمان والے نو اللہ نے حکم دیتا یہ تو عام ایمان والے واسطے حکم ہے نا ایک مشکل آویں تو صبر اور نماز دا دامن نہیں چھوڑنا اور یہ قرآن تو سارے تک پہنچا انہوں نے طرفوں سے لہٰذا ہون بھی وقت ہے کہ خود نو سنبھال گھنو اپنے گھر دے اجڑے ہوئے مسلیاں نو ہون بھی آباد کرو اپنے بچیاں دی پیشانی دے اندر سجدیاں دا نور پیدا کرو
اپنی پیراں نو مسجد دی راہاں دا عادی بناؤ، اپنی گھراں نو آباد کرو، جو رب دے نال تہاڈی سنگت ٹوٹی ہوئی ہے اس نو دوبارہ جوڑو، تاکہ رب سارے تو ایسا راضی تھی ونجے کہ ول ناراض نہ تھی ہوئی۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا حافظ صاحب نو اور آپ دے برادر عزیز اور دیگر رفقا جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیتا، چونکہ یہ سال ثواب دی محفل ہے۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسط نال اور شہداء کربلا دی عظمت دے واسطے نال مالک انہاں دے والد مرحوم دی کامل بخشش فرماوے۔ کروٹ کروٹ میرے مالک انہاں دے اوتے اپنی کروڑ رحمتاں دا نزول فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔